نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل حضور کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر حضور کو عطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہیں ملا۔ دوستو، ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمے سے گزرے۔ اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے حضور کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، باری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے آبرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کے نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کے ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہیں۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائے تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کوٹھے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کڑے کڑے، بلکہ دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت تھا نہ ٹوڑی چوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخ مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینہ پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈلوان پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے زیادہ شریف ساتھی، جو حضور کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں باری باری تھیں، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخ لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھی اور رنگ چمکدار تھا، نہ خالص سفید نہ گندم کو، وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہونٹ کے نیچے داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ کے داڑھی بچہ میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ حضور کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔
ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ گول تھا۔ ربیعہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں حضور کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا۔ آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لگتا تھا سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا۔ لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تکا مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرماتے، پسینہ آیا تو چہرے کی داڑیاں چمک اٹھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب ان کے چہرے کی داڑیاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، چنیدہ اور برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زہیر کا یہ شعر پڑھتے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے سوا اور چیز سے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، جب حضور غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھی اور آپ ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگی تھی، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے۔ جب حضور گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گنی، پیشانی کشادہ، آبرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبا سے ناف تک چڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈوں پر بال تھے۔ شکم اور سینہ برابر، سینہ مسطح اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر اور دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی، گویا آپ نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ حضور کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو حضور کے جسم یا پسینہ کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔
دوستو یہ بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگھٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی روانی، لفظ کے نکار، فقراء کی جزالت، معافی کی صحت اور تکلیف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم سے نوازے گئے تھے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔